گنتی کی کتاب اس کا 27 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر اس کی 23 آیت تک پڑھیں گے جی۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا دہنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے الیعازر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر اور اپنے روب داب سے اسے بہراور کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبرداری کرے۔ وہ الیعازر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے، جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور اوریم کا حکم دریافت کیا کرے گا۔ اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشوع کو لے کر اسے الیعازر کاہن اور اس ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اس سے وصیت کی۔ بس یہاں پہ موسیٰ جو ہے وہ خدا کا خادم ہے، خدا نے اس کو تیار کیا ہے، اس کو 40 برس تک خدا جو ہے وہ تیار کرتا رہا۔ 40 برس تک موسیٰ کو خدا نے تیار کیا اور اس کو خدا نے اپنی حکمت، اپنی دانش دی۔ میں نے آپ کو یہ بات بہت دفعہ بتائی ہے، میرے خیال میں یہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ موسیٰ کی کل عمر جو ہے وہ کتنی تھی؟ 120 برس تھی اس کی۔ اس میں سے پہلے 40 برس جو ہے وہ موسیٰ جو ہے اس نے فرعون کے محل میں جو ہے وہ گزارے ہیں۔ پہلے 40 برس وہ فرعون کے وہ محل میں رہا ہے۔ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا، لے پالک بیٹا تھا اس کا، اور اس نے وہاں کی اعلیٰ تعلیم جو ہے مصر کے اندر اس نے پائی، اس نے وہاں کے اچھے علوم سیکھے، اور وہ مصریوں کے تمام علوم جو ہیں ان کو وہ جانتا تھا، اور اس نے وہاں کی جو بہترین اس وقت کی یونیورسٹیز تھیں اس میں اس نے تعلیم پائی تھی۔ اس نے سارے جتنے بھی شاہی ادب و آداب تھے اس نے وہ سارے سیکھے، وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، وہ سب کچھ سے سیکھا تھا۔ اور 40 برس تک جو ہے وہ موسیٰ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکھتا رہا وہاں پہ۔ لیکن جب خدا نے 40 برس کے بعد اسے وہاں سے نکالا تو خدا نے اسے بیابان میں لا کر ڈال دیا، اور وہ 40 برس تک جو ہے وہ بھیڑ بکریاں جو ہے وہاں چراتا رہا۔ ایک بہت بڑا عالم شخص جو ہے وہ، جو کہ ایک بادشاہ کے محل میں رہنے والا تھا، بڑا تعلیم یافتہ شخص تھا اور ہر چیز کو جانتا تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، حال کی کتاب میں، کہ اس نے مصریوں کے تمام علوم جو ہے ان کی تعلیم اس نے حاصل کی تھی اس نے۔ لیکن خدا نے کیا کیا اسے 40 برس تک اس نے بھیڑ بکریاں چلانے کے لیے ادھر ادھر بھیج دیا، سارا دن کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، مٹی کے اندر، ریت کے اندر، جھاڑیوں کے اندر، سب سارا دن پھر رہا۔ کیوں؟ خدا چاہتا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو اس نے دنیاوی چیزیں سیکھی ہیں وہ بھول جائے، اور خدا اسے اپنا علم اور اپنا ذہن، اپنی ذہانت جو ہے اپنی حکمت اسے سکھانا چاہتا تھا۔ اور 40 برس تک اس نے اس کو جتنی بھی چیزیں تھی وہ بھلا کے اس کو اس نے اپنی تعلیم دی، اور اس کے بعد 40 برس کے بعد جو ہے اس نے موسیٰ کو 40 برس تک جو ہے اس نے بیابان میں اس کو بھیجا کہ وہ اب بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کر سکے۔ کون سے علم سے؟ مصریوں کے علم سے یا خدا کے علم سے؟ اس نے کیا کیا؟ اس کو سارے علوم بھلا دیے اس کے، اور خدا نے اس کو اپنی تعلیم دی۔ اب موسیٰ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس نے 40 برس تک جو ہے اس نے خدا کی یونیورسٹی میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ خدا کی یونیورسٹی میں تیار تھا بالکل۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر جو خدا نے حکمت، دانش، عقل جو ہے اس کے اندر رکھی تھی، اور وقت آتا تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ خداوند کے پاس جانے والا ہے، خداوند میں سو جانے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ سو جائے خداوند نے چاہا کہ ایک اور لیڈر جو ہے وہ تیار کیا جا سکے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو ایک کام کر، کہ تو کیا کر، یشوع کو لے اور اس کے اوپر اپنا کیا کر، اپنا دائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ۔ یہاں پہ اسپیشل میں بتایا، یہ کیوں نہیں کہا جائے کہ اپنا بائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ، اپنا دائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ، کیونکہ خدا جو چاہتا ہے کہ جو کچھ موسیٰ کے پاس پوری تعلیم، جو کچھ اس کے پاس علم ہے، جو کچھ خدا نے اس کو مسح کیا ہے، اس کا مسح جو ہے وہاں سے ٹرانسفر ہو کر کہاں چلا جائے؟ یشوع کے پاس چلا جائے۔ اور خداوند نے کہا کہ اس کو ساری جماعت کے سامنے اس کو اکٹھا کر، ساری جماعت کے سامنے اس کو لے کر آ، پوری جماعت کو، یہ خدا کے خادم ہیں ان کو، الیعازر وغیرہ کو سب کو بلا، اور ان سب کے سامنے کیا کر، ان کو اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ، تاکہ وہ
بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کرنے والا بن سکے. اور کیا کیا اس نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا. پوری جماعت کو اس نے اکٹھا کیا اور اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے. اور استثنا کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں اور اس کا 34 باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں گے جی. اور نون کا بیٹا یشوع دانائی کی روح سے مامور تھا. ہاں جی، نون کا بیٹا یشوع کیا تھا؟ دانائی کی روح سے مامور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے. کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے. اس کا مطلب ہے موسیٰ کے پاس جو دانائی اور جو کچھ حکمت تھی، خدا نے اس کو کیا کیا؟ اس کو ٹرانسفر کر دیا اس میں یشوع میں. لیڈرز جو ہیں وہ خدا کے خادموں سے مقرر کیے جاتے ہیں. جب خدا کے خادم جو ہیں وہ دوسرے لیڈرز کو ان کو مقرر کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ ضروری بات ہے کہ خدا کے خادموں کے اندر جو خدا نے حکمت دانش ان کو جو مسا دیا ہے، وہ مسا جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر خدا کہے تو، کیونکہ یہاں پہ خدا نے اسے کہا تھا، خدا نے کہا تھا کہ یہ کام کر. اگر خدا آپ کو کہتا ہے وہ کام کرنے کے لیے تو وہ کریں. ہاتھ رکھنے والا اور ہاتھ رکھانے والا دونوں جو ہیں وہ ایگری اگر ہو جائیں تو یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں کہ اس نے اس پر ہاتھ رکھے. اور وہ پیدائش کی کتاب میں ہمیں ایک اور واقعہ نظر آتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 48 باب میں، جینیسس 48 یا 47 پیدائش کی کتاب اس کا 48 چیپٹر 48 باب. اور یہاں پہ ہمیں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ کہ یوسف جو ہے اس کے 2 بیٹے تھے، افراہیم اور منسی تھے. اور کسی نے کہا اس کو یوسف سے کہ بھئی یعقوب سے کہا کہ یوسف جو ہے یعقوب سے کہا کہ یوسف جو ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو، افراہیم کو اور منسی کو لے کر جو ہے وہ تمہارے پاس ملنے کے لیے آ رہا ہے. اور یعقوب جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ گندرانی تھی، کم نظر آتا تھا اس کو. تو اس نے جب سنا کہ میرے پوتے آ رہے ہیں تو اور یوسف بھی آ رہا ہے میرا بیٹا، تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. اور اس کے بعد جب وہ آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھا، بات چیت کی، تو اس نے اس کے بعد ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پوتوں کو جو ہے وہ میں برکت دوں. اور اس نے اپنے پوتوں کو اپنے سامنے بلا لیا، دونوں پوتوں کو اس نے اپنے سامنے بلا لیا. تو بنی اسرائیل قوم کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ جو پہلوٹا بچہ تھا اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. پہلوٹا جو ہے اس کا حق زیادہ ہوتا تھا. کوئی بھی چیز ہو، پہلوٹے کا حق جو ہے وہ ڈبل ہوتا تھا. تو اس نے جب اس کا باپ جو ہے اس کا بیٹھ گیا، اپنے پلنگ کے اوپر بیٹھ گیا، اپنے دونوں بچوں کو یوسف سامنے لے کر آیا. تو اب یعقوب کا دائیں ہاتھ جو ہے وہ یہ تھا، بایاں ہاتھ کی طرف ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بڑے بیٹے منسی کو جو ہے اس نے یہ طرف بٹھایا اور افراہیم کو اس نے یہ سائڈ میں بٹھایا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بابا جی، ہوں تسی ابا جی برکت دیو انہوں دونوں. اب بابا جی نے کیا کیا؟ بابا جی نے ایسے کر دیا. بابا نے کیا کیا کہ یہ ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا اور یہ ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا. اب یعقوب جانتا تھا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے. کہتا بابے کی لگے نہ کرن بھائی. اور نے کہا ابا جی ڈر ادھر رہنا چاہیے، کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا تھا نا. تو اس نے کہا کہ شاید اس کو پتہ نہیں کہ یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے. کہتا ہے کہ ابا جی اے بڑا ادھر رہنا ہے. اور کہتا چپ کر، مجھے پتا ہے کہڑا بڑا ہے. اس نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ اس نے کیا کیا، اس نے افراہیم کے اوپر رکھا اور یہ ہاتھ اس نے منسی کے اوپر